ہم توبہ بھی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی سوچا ہے ان سب کے پیچھے حقیقی عبادت کیا ہے؟ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، توبہ صرف ندامت نہیں بلکہ دل کی واپسی ہے۔ محبت صرف قربت نہیں بلکہ دنیا کی چاہت سے کنارہ کشی ہے۔ اور نماز، وہ لمحہ جب بندہ خود کو خالی کر کے رب کے سامنے سراپا حضور ہو جاتا ہے۔ آج ہم کشف المحجوب حصہ 4 کے اسرار میں داخل ہوں گے، جہاں یہ ظاہری عبادات جو ہم کرتے ہیں ان کے باطن کا، ان کی روح کا پردہ اٹھایا جائے گا۔ تو یہ سفر، جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا، توبہ سے شروع ہو رہا ہے۔ کشف المحجوب میں توبہ کی حقیقت کیا بیان ہوئی ہے؟ جی دیکھیے، توبہ کا مطلب صرف یہ نہیں کہ بس گناہ چھوڑ دیا، اصل میں یہ اللہ کی طرف پلٹنا ہے، مکمل طور پر دل کا اللہ کی طرف واپس آ جانا، یعنی ایک طرح سے رخ بدل لینا۔ بالکل۔ قرآن کریم بھی اسی کی طرف بلاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یعنی اے ایمان والو، اللہ کی طرف خالص توبہ کرو۔ بالکل۔ تو یہ خالص توبہ کیا ہے؟ اس کی کچھ شرائط ہیں؟ جی ہاں، اس کی واضح شرائط بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے تو دل میں ندامت ہو، یعنی جو گناہ ہوا اس پر سچی پشیمانی ہو۔ دوسری شرط یہ کہ فوراً اس گناہ کو چھوڑ دیا جائے، یہ نہیں کہ سوچیں گے کل چھوڑیں گے، نہیں، اسی وقت۔ اور تیسری یہ کہ آئندہ اس گناہ کی طرف نہ لوٹنے کا پختہ عزم ہو، ارادہ مضبوط ہو۔ یہ تو ہوئی توبہ کی بنیاد۔ جی، لیکن کیا اس کے کچھ درجات بھی ہیں؟ جی بالکل۔ پہلا درجہ تو یہی توبہ ہے، یعنی گناہ سے باز آ جانا۔ ٹھیک۔ پھر اس سے آگے ہے انابت۔ انابت کا مطلب ہے اللہ کے خوف سے، اس کی عظمت کے احساس سے اس کی طرف رجوع کرنا، یعنی سزا کا ڈر بھی شامل ہے۔ اچھا۔ اور اس سے بھی آگے، اس سے بھی اونچا مقام ہے اوبہ۔ اوبہ یہ ہے کہ بندہ صرف اور صرف اللہ کی محبت میں، اس کے شوق میں اس کی طرف پلٹے، نہ جنت کے لالچ میں، نہ دوزخ کے ڈر سے، بس اللہ کے لیے۔ اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ تو ایک اور گہری بات کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حقیقی توبہ یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہ کو بھول جائے۔ بھول جائے؟ یہ کیسے؟ گناہ کو یاد رکھنا تو شاید ندامت کے لیے ضروری ہو۔ ہاں، بظاہر ایسا لگتا ہے، لیکن ان کا مطلب یہ ہے کہ جب دل پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا تو پھر ماضی کے گناہ کی یاد میں اٹکے رہنا بھی ایک طرح کا حجاب بن سکتا ہے۔ اس لیے عوام کی توبہ تو گناہوں سے ہوتی ہے، لیکن خواص کی توبہ وہ اللہ سے غفلت کے لمحوں سے ہوتی ہے۔ اور کتاب میں ایک اور بات بھی ہے کہ توبہ گناہ کی لذت کو یاد کرنے سے بھی توبہ ہے۔ بالکل صحیح، یہ تو اور بھی گہرائی ہے۔ اچھا، تو جب توبہ سے دل پاک ہو جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ اگلا قدم کون سا ہے اس روحانی سفر میں؟ تو جب دل صاف ہوتا ہے نا، تو پھر وہاں محبت کے لیے جگہ بنتی ہے، محبت الہی کا دروازہ کھلتا ہے۔ محبت؟ کشف المحجوب میں محبت کی کیا تعریف کی گئی ہے؟ وہاں محبت کو یوں بیان کیا گیا ہے، دل کا میلان کسی پسندیدہ شے کی طرف، دل کا کھچاؤ۔ جی، روح کا اپنی اصل کی طرف، اپنے محبوب کی طرف کھنچنا۔ اور ظاہر ہے مومن کے لیے سب سے پسندیدہ، سب سے محبوب تو اللہ کی ذات ہے، جیسا کہ قرآن میں بھی ہے، یحبہم و یحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے۔ بالکل، یہ دو طرفہ تعلق ہے، یہ نہیں کہ صرف بندہ ہی محبت کر رہا ہے، اللہ کی محبت پہلے آتی ہے۔ تو اس محبت کی پہچان کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے کہ دل میں یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے؟ اس کی کئی علامات بتائی گئی ہیں۔ سب سے پہلی تو یہ کہ بندہ اپنے محبوب حقیقی یعنی اللہ کی رضا پر ہر حال میں راضی رہے۔ ہر حال میں، چاہے خوشی ہو یا غم؟ جی ہاں، کوئی شکوہ، کوئی شکایت نہ ہو۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے انس ہو، دل کو سکون ملے، تنہائی میں بھی اس کی یاد سے دل خوش رہے۔ بالکل۔ تیسری علامت یہ ہے کہ دنیا اور اس کی چیزوں سے بے رغبتی پیدا ہو جائے، دل کا اصل مرکز کہیں اور ہو۔ اور سب سے بڑی نشانی؟ سب سے بڑی نشانی یہ کہ محبوب کی راہ میں سب کچھ، یہاں تک کہ اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار رہے۔ اللہ اکبر! کیا اس محبت کے بھی درجات ہیں؟ جی، اس کے بھی درجات ہیں۔ ایک محبت عام ہے جو ہر مومن کے دل میں ہوتی ہے، اور ایک محبت خاص جو بندے کو بہت اونچے مقام تک لے جاتی ہے، فنا تک۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا بھی ایک قول ہے شاید اس بارے میں۔ جی،
وہ فرماتے ہیں کہ محبت یہ ہے کہ اپنی نیکی، اپنی عبادت کو ہمیشہ کم سمجھے اور اللہ کی عطا، اس کی نعمت کو ہمیشہ بہت زیادہ جانے، اپنی کم مائگی کا احساس رہے۔ اور یہ محبت کیا اس کا تعلق فقر سے بھی ہے، یعنی دنیا سے بے نیازی سے؟ یقیناً، جب دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے نا، تو دنیا کی چیزوں کی قیمت نظروں میں گر جاتی ہے۔ عاشق کو تو بس اپنے محبوب کی فکر ہوتی ہے۔ تو گویا توبہ سے دل صاف ہوا، محبت نے جگہ بنائی۔ اب یہ محبت عملی طور پر کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ بہت خوبصورت سوال ہے۔ یہ باطنی کیفیت جب ظاہر میں آتی ہے تو اس کا ایک بڑا مظہر ہے جود و سخاوت۔ سخاوت یعنی جنروسٹی۔ سخاوت یہ ہے کہ دل کی خوشی سے کسی مستحق کو دیا جائے، اور وہ بھی اس کے مانگنے سے پہلے۔ اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے السخی قریب من اللہ قریب من الجنہ، یعنی سخی اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے۔ تو سخاوت کی اصل وجہ کیا ہے؟ یہ جذبہ کہاں سے آتا ہے؟ اس کی اصل اللہ پر توکل ہے، یہ یقین کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے اور وہ اور دے گا۔ جو بخیل ہوتا ہے وہ اس یقین سے محروم ہوتا ہے، ڈرتا ہے کہ کم ہو جائے گا۔ اور صوفیہ کا طریقہ تو یہی رہا ہے نا، کہ وہ جمع نہیں کرتے تھے۔ جی ہاں، ان کا تو یہ حال تھا کہ جو آتا تھا فوراً خرچ کر دیتے تھے۔ ان کے نزدیک اصل سخاوت وہ ہے جو اپنا سب کچھ راہ خدا میں دے دے، دل میں ذرا بھی دنیا کی محبت یا فکر نہ رکھے۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کا وہ واقعہ بھی اسی کی مثال ہے نا؟ جی بالکل، جب کسی نے 1 درہم مانگا اور انہوں نے اپنا سب کچھ اٹھا کر دے دیا، یہ توکل اور بے نیازی کی انتہا تھی۔ سبحان اللہ۔ تو محبت اور سخاوت کے بعد نفس کی اصلاح کا اور کون سا طریقہ بیان ہوا ہے؟ اس کے بعد ذکر آتا ہے بھوک اور مجاہدے کا، یعنی نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے کوشش کرنا۔ کشف المحجوب میں کم کھانے یعنی بھوک کی فضیلت پر کافی زور دیا گیا ہے۔ قرآن بھی تو اعتدال کا کہتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو مگر حد سے نہ بڑھو۔ تو بھوک کا مقصد کیا صرف جسم کو تکلیف دینا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کا اصل مقصد نفس کو کمزور کرنا ہے تاکہ روح کو طاقت ملے۔ جب پیٹ بھرا ہوتا ہے تو نفس سرکش ہوتا ہے، عبادت میں دل نہیں لگتا، بھوک سے نفس قابو میں آتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ بھوک باطن کی صفائی اور دل کی روشنی کا سبب ہے۔ اس کے اور کیا فائدے بتائے گئے ہیں؟ کئی فائدے ہیں۔ جسمانی صحت بہتر ہوتی ہے، دل صاف ہوتا ہے، نفس ٹوٹتا ہے، عبادت کے لیے جسم ہلکا پھلکا رہتا ہے، توجہ بڑھتی ہے اور گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے۔ لیکن اس میں بھی شاید اعتدال ضروری ہوگا، ایسا نہ ہو کہ بندہ کمزوری سے عبادت ہی نہ کر پائے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اعتدال بہت ضروری ہے۔ نہ اتنا کھانا کہ غفلت آ جائے، نہ اتنی بھوک کہ جسم بالکل نڈھال ہو جائے۔ اسی لیے بعض صوفیہ کے ہاں وہ 40 دن کے مجاہدے کا ذکر ملتا ہے۔ وہ ایک منظم طریقہ تھا نفس کی تربیت کا۔ حضرت ابو العباس قصاب رحمت اللہ علیہ کا ایک قول بھی ہے اس بارے میں۔ جی، وہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ بھوک عبادت کی اصل بنیاد ہے۔ تو جب ان مجاہدوں سے، ریاضتوں سے، بھوک سے دل صاف ہو جاتا ہے تب کیا ہوتا ہے؟ تب جب قلب ایک آئینے کی طرح صاف ہو جاتا ہے تو پھر مشاہدے کی منزل آتی ہے۔ مشاہدہ ہے دل کی آنکھوں سے حق کو دیکھنا۔ دل کی آنکھوں سے؟ جی، یہ ایک باطنی بصیرت ہے جو عام ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ یہ تو وہی بات ہوئی جو حدیث احسان میں ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ۔ بالکل وہی، کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ مشاہدہ پہلی کیفیت ہے۔ یہ کیفیت کب نصیب ہوتی ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب باطن کے حجابات یعنی پردے اٹھ جائیں۔ یہ نفسانی خواہشات کے پردے ہیں، دنیاوی تعلقات کے، غفلت کے۔ جب یہ ہٹتے ہیں تو حقائق نظر آنے لگتے ہیں۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ مشاہدے میں بندہ مخلوق سے غائب ہو جاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب جسمانی طور پر غائب ہونا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اس کی توجہ، اس کا دھیان مکمل طور پر اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ وہ دنیا اور اس کے معاملات سے ایک طرح سے بے خبر ہو جاتا ہے اس لمحے میں، جیسے کسی خوبصورت منزل میں کھو جانا۔ بالکل اسی طرح وہ حق کے جلوے میں گم ہوتا ہے۔ تو اس روحانی کیفیت کو، اس مشاہدے کو برقرار رکھنے کے لیے یا اس سفر پر چلنے کے لیے کیا چیزیں مددگار ہیں؟
اس کے لیے صحبت اور آداب بہت اہم ہیں، یعنی کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے اور کیسے رہنا ہے۔ صحبت یعنی کمپینینشپ، اس کی کیا اہمیت ہے؟ اہمیت یہ ہے کہ انسان پر اس کے دوستوں کا، اس کی صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ حدیث میں بھی ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ قرآن میں بھی مومنوں کو بھائی کہا گیا ہے، انما المؤمنون اخوۃ۔ جی، تو صحبت نیک لوگوں کی، اللہ والوں کی اختیار کرنی چاہیے، جن کے پاس بیٹھ کر اللہ یاد آئے، جنہیں دیکھ کر آخرت کا خیال آئے۔ اور اس صحبت کے، اس بھائی چارے کے کچھ حقوق بھی ہوں گے؟ یقیناً، جیسے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرنا جو اپنے لیے پسند ہے، اس کے عیب چھپانا، مشکل میں اس کی مدد کرنا، اس کی غلطیوں کو معاف کرنا، یہ سب آداب صحبت ہیں۔ صحبت کے ساتھ ساتھ آداب یعنی ایٹیکیٹ کی بھی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے۔ جی ہاں، فرمایا گیا ہے کہ ادب دین و دنیا کی زینت ہے۔ ادب کے بغیر علم بھی بیکار ہے، عبادت بھی ادھوری۔ ادب کی کون کون سی قسمیں ہیں؟ کئی سطح ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ ادب، یعنی اس کے حکم ماننا، منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب، ان کی سنت پر چلنا، ان سے محبت رکھنا۔ اور پھر مخلوق کے ساتھ ادب، ہر ایک کا درجہ پہچاننا، کسی کو کمتر نہ سمجھنا، سب سے اچھے طریقے سے پیش آنا۔ تو یہ ادب صرف خاص موقعوں کے لیے نہیں، بلکہ ہر وقت ہر کام میں ہونا چاہیے۔ بالکل، کشف المحجوب میں تو روزمرہ کے کاموں کے آداب بھی بتائے گئے ہیں۔ مثلاً چلنے پھرنے کے آداب، کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلو، وقار سے چلو، نگاہیں نیچی رکھو۔ کھانے پینے کے بارے میں اس کے بھی آداب ہیں، بھوک پر کھاؤ، بسم اللہ سے شروع کرو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کم کھاؤ، دوسروں کو کھلاؤ، اور آخر میں شکر ادا کرو۔ بولنے اور خاموش رہنے کے بارے میں کیا ہے؟ کہا گیا ہے کہ خاموشی میں سلامتی ہے، کم بولنا بہتر ہے، لیکن جہاں حق بات کہنا ضروری ہو وہاں ضرور کہو، مگر حکمت سے۔ فضول باتوں سے تو بالکل بچنا چاہیے۔ سونے جاگنے کے بھی آداب ہیں؟ جی، باوضو سونا، دائیں کروٹ پر لیٹنا، سونے سے پہلے کچھ ذکر کرنا، اور پھر صبح جلدی اٹھنا۔ تو یہ سارے آداب دراصل اسی باطنی تربیت کا نتیجہ ہیں جو توبہ، محبت، مجاہدے سے شروع ہوئی تھی؟ بالکل، یہ ظاہر اور باطن کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اندر کی صفائی باہر کے اعمال میں نظر آتی ہے، اور باہر کے اچھے اعمال اندر کو مزید سنوارتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ کشف المحجوب ہمیں ایک مکمل راستہ دکھاتا ہے، توبہ سے شروع ہو کر۔ جی، توبہ سے دل کی صفائی ہوتی ہے جو اللہ کی محبت کے لیے جگہ خالی کرتی ہے۔ پھر یہ محبت عمل میں ظاہر ہوتی ہے، سخاوت میں، نفس کے خلاف کوشش میں، اللہ کے مشاہدے کی طلب میں، اور پھر لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق اور آداب میں۔ گویا توبہ کا آنسو محبت کے دریا میں گر کر عمل صالح کے پھول کھلاتا ہے۔ بہت خوبصورت تشبیہ ہے۔ یہ سب ظاہری اعمال کے پیچھے چھپا باطنی سفر ہے۔ جی، ظاہر باطن سے اور باطن ظاہر سے جڑا ہوا ہے۔ یا الہی، ہمیں ظاہر و باطن کی اصلاح نصیب فرما، اور اپنی سچی محبت اور معرفت سے ہمارے دلوں کو منور فرما۔ آمین۔ اگر سامعین کو یہ روحانی سفر پسند آیا تو فکر نامہ کو سبسکرائب کیجیے گا۔ جی، اگلا حصہ بھی جلد پیش کیا جائے گا۔